بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ نماز میں دل کیسے لگایا جائے؟ کیا آپ کو فرض نمازوں میں پابندی کرنا مشکل لگتا ہے؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہوئے دنیا میں کھو جاتے ہیں؟ کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے آپ نمازوں سے اپنے رب کے ساتھ ویسے نہیں جڑ پاتے جیسے جڑنا چاہیے؟ کیا آپ اپنی نماز سے مطمئن نہیں ہوتے؟ کیا آپ دوران نماز یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کس رکعت پہ تھے؟ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب ہماری نماز میں برکت نہیں رہتی۔ کسی بھی کام میں برکت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کام کو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اسے کرنے کا حق ہے۔ ہم روزمرہ میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سب کا اپنا اپنا ایک مختلف طریقہ ہے اور ادب ہے۔ اسی طرح نماز کا بھی اپنا طریقہ ہے اور نماز کے بھی اپنے آداب ہیں، لیکن جب ہم ان طریقوں کو فالو نہیں کرتے تو اللہ آپ کی نمازوں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ پھر نماز پڑھ کر بھی ایسا لگتا ہے جیسے نماز نہ پڑھی ہو۔ نماز پڑھتے تو سبھی لوگ ہیں، لیکن ان کی نماز جو ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کی نماز جو ادب کے ساتھ نہیں پڑھتے بہت مختلف ہوتی ہے۔ سو آج ہم نماز کا ادب کرنا سیکھیں گے۔ وقت پر نماز پڑھنا۔ آپ سب اسکول، کالج یا یونیورسٹی تو جاتے ہوں گے نا، تو پھر سوچیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ روز دیر سے کالج جائیں جب کالج کا وقت نکل چکا ہو اور سارے طلبہ پڑھ کر واپس جا چکے ہوں؟ تو کیا فائنل پیپرز میں آپ ان طلبہ جیسے مارکس لا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اسی طرح آپ کو پڑھائی میں بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ آخر میں آپ پر سب سے زیادہ برڈن ہوگا۔ جب پیپر سر پہ ہوں گے اور آپ کو آتا بھی کچھ نہیں ہوگا، پھر نہ تو آپ جلدی جلدی میں صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے اور نہ ہی آپ کے مارکس اچھے آئیں گے۔ پھر یہ شکوہ کرنا تو ٹھیک نہیں ہوا نا کہ میرے سب سے کم مارکس کیوں آئے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ میں اور ان بچوں میں جو پابندی سے لیکچرز لیتے ہیں اور صبح سویرے اپنی نیند قربان کر کے وقت پر کالج آتے تھے، کیا فرق ہے؟ رویے کا فرق ہے، ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے۔ ان کے رویے میں ایک ڈسپلن ہے، ادب ہے، جبکہ آپ کا رویہ غیر سنجیدہ ہے اور بچکانہ ہے۔ تبھی تو وہ بچے آپ سے آگے نکل جاتے ہیں اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن رویے میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ کر جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی دنیا کے کام میں اتنا مگن رہتا ہے کہ نماز یا تو آخری وقت میں پڑھتا ہے یا قضا کر کے پڑھتا ہے۔ تو پھر آپ خود بتائیں کہ اس انسان کی نماز میں جو اللہ کو اول رکھتا ہے اور اس انسان کی نماز میں جو دنیا کو اول رکھتا ہے فرق نہیں ہوگا؟ تو اب جب آپ وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے تو وقت گزرنے کے بعد ہی پڑھیں گے، اور جب وقت گزرنے کے بعد پڑھیں گے تو جلدی جلدی پڑھیں گے کہ اگلی نماز کا وقت نہ ہو جائے۔ اور ایسے نہ تو آپ کو نماز پڑھ کر سکون ملے گا اور نہ ہی آپ کا دل نماز میں لگے گا۔ جس کام میں ڈسپلن ہی نہیں ہوگا تو کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کام سے فائدہ پہنچے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ فوراً ساری دنیا سے پہلے ہماری دعا سنے اور ہماری دعائیں قبول کر لے، لیکن کیا ہم نے کبھی دنیا سے پہلے اللہ کی سنی ہے؟ کیا ہم نے کبھی دنیا سے پہلے اللہ کو رکھا ہے؟ آپ جو کام خود نہیں کرتے وہ کام جب اللہ نہ کرے تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں سارے طور طریقے بتا رکھے ہیں، اللہ نے تو ہمیں وقت بتا رکھا ہے، یہ تو ہم ہی ہیں جو اس وقت پر اللہ تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اللہ رکعتیں نہیں دیکھتا، اللہ طریقہ دیکھتا ہے کہ میرے کس بندے نے کس طرح مجھ سے مانگا ہے اور کس طرح مجھے منایا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں آپ کا دل لگے تو اذان ہوتی ہی فوراً سے سارے کام چھوڑ کر جائے نماز پہ کھڑے ہو جایا کریں، اور یہ نہ بھولا کریں کہ جن کاموں کو آپ اللہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے ہیں نا، وہ کام اللہ خود پورے کرواتا ہے، اور ان کاموں میں اللہ خود آپ کی مدد کرتا ہے۔
سو اذان ہوتے ہی اللہ کے سامنے جھک جانا ہے آپ نے، پھر اللہ بھی آپ کے منہ سے دعائیں نکلتے ہی انہیں آپ کے حق میں بہتری سے قبول کر لے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یقیناً نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ کوئی تو مصلحت ہوگی جو اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان کا پورا زور ہوتا ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے یا ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جائے، اس لیے عین نماز کے وقت شیطان ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں اور وہ خیالات بھی ڈالنے لگتا ہے جو ہمیں سالوں سے یاد ہی نہیں ہوتے۔ تو شیطان وہ نماز کے اول وقت میں ہمارا دھیان نماز سے ہٹاتا ہے، اور پھر جب ہم نماز کا اول حصہ مس کر دیتے ہیں نا تو آخری حصے میں پھر تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہم تیزی سے نماز پڑھتے ہیں تب اکثر بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس رکعت پر تھے، اور نہ ہی ہم وہ سکون حاصل کر پاتے ہیں جس کے لیے نماز بنائی گئی ہے۔ سو ہم جب نماز کو ٹالتے رہتے ہیں تب ہم اصل میں شیطان کا کام آسان کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں شیطان ہم پر مکمل حاوی ہو جاتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے نماز چھوڑ دی یا نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیا، انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دی، یعنی نہ وہ نماز کا حق ادا کر سکے اور نہ ہی نماز انہیں کوئی فائدہ دے سکے۔ ایک مسلمان اور اس کے رب کے درمیان قائم ہونے والا رشتہ نماز کا ہے، عبادت کا ہے، تو اگر نماز ہی چھوڑ دی تو سارے رشتے یہیں ترک کر دیے ہم نے۔ جب عملی تعلق ہی ختم ہو جائے پھر خیالی تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب سر ہی نہیں جھکے گا سجدے میں پھر ہاتھ چاہے لاکھ دفعہ بھی اٹھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سو نماز کبھی بھی ترک نہیں کرنی، اور کوشش کرنی ہے کہ جب اللہ آپ کو آواز دے تو اس کے سننے والوں میں اور اس کی جانب بھاگ کر آنے والوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ خشوع۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو آہستہ آہستہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نماز میں خود کو اور کاموں میں کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں، یا جنہیں نماز میں اللہ کے ساتھ کنیکشن محسوس نہیں ہوتا۔ یہ بہت نارمل چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہماری نماز پسند نہیں ہے یا پھر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ رکعت بھول جانا یا نماز میں دھیان کہیں اور لگ جانا یہ سب صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، تو آپ نے اس پر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ نمازوں میں خشوع وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ خشوع کہتے ہیں سکون کو، عاجزی کو، اور خشوع تب ہماری نمازوں میں پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی نماز کا احترام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں کچھ پوائنٹس بتاؤں گی جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور جنہوں نے میری بھی مدد کی ہے۔ نمبر 1، وقت پر نماز پڑھنا، تاکہ نماز ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے طریقے سے پڑھی جا سکے۔ جلدی کی نماز میں کبھی بھی خشوع نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نماز میں عربی زبان میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب اردو میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پورا قرآن اردو کے ساتھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو دعائیں اور صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یاد کر لیں۔ نمبر 3، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات اسی لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ کا آدھا حصہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور آدھا حصہ خالی ہوتا ہے، تو اس خالی حصے میں پھر شیطان بار بار وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ سو جب نماز پڑھیں تو ہر سورت کی عربی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، ایسے آپ کا دھیان نماز میں لگا رہے گا اور آپ کا دماغ مصروف رہے گا۔ نمبر 4، جب ترجمہ پڑھیں تو یہ سوچنا کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے تب یہ نہیں سوچنا کہ بس صورتیں پڑھنی ہے اور نماز ہو جانی ہے، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا سامنا میرے رب سے ہونے جا رہا ہے اور میں پوری دنیا کو چھوڑ کر آج اپنے اللہ سے ملنے آئی ہوں اور وہ بھی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ نمبر 5،
कोशिश करें कि खामोश जगह पर नमाज पढ़ें जहां इर्द गिर्द कोई शोर न आ रहा हो, क्योंकि जब आप शोर वाली जगह पर नमाज पढ़ते हैं तब आपका दिमाग नमाज पर तवज्जो नहीं दे पाता। जैसे जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो और कोई आपसे बात कर रहा हो तो आप कभी भी किताब नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही नमाज भी है। नंबर 6, अगर आपको नमाज के हवाले से भूलने का ज्यादा मसला होता है तो आप थोड़ा ऊंची आवाज में नमाज पढ़ लें। इतना ऊंची नहीं कि पास बैठे शख्स तक आवाज आए, बस इतना ऊंची कि आप उसे सुन सकें। नमाज में मजबूती आहिस्ता आहिस्ता और पाबंदी करने से आती है। आपने नमाज ये सोचकर कभी नहीं छोड़नी कि मेरा ध्यान बढ़ जाता है या फिर मैं नमाज के दौरान भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ रहा था या किस रकअत पे था। आपको पता है, एक दफा ऐसा हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाज में ज्यादा या कमी कर दी। उस पर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या नमाज में कोई तब्दीली आ गई है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? तो सहाबा ने अर्ज किया कि आपने इतनी इतनी रकातें इतनी दफा पढ़ाई हैं, यानी मामूली से हटकर पढ़ाई हैं। तो ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पांव मोड़े, क़िबला की तरफ रुख किया और 2 सजदे किए और फरमाया, अगर नमाज में कोई नई बात होती तो मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन मैं इंसान हूँ, जिस तरह तुम भूलते हो उसी तरह मैं भी भूल जाता हूँ। इसलिए मैं जब भी भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दिया करो, और जब तुम में से कोई नमाज भूल जाए कि वो किस रकत पर था तो नमाज के आखिर में 2 सहू के सजदे करे। नमाज वक्त के साथ साथ ही इंसान को आती है, बस जरूरी ये है कि नमाज पढ़ी जाए। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपने इन पर जरूर अमल करना है और फिर देखना 4 से 5 महीने में आपको इनकी इतनी आदत हो जाएगी कि नमाज में कोई दूसरा ख्याल नहीं आएगा। बस कोशिश करते रहें, क्योंकि अल्लाह कोशिश करने वालों को पसंद करता है और कोशिश करने वालों की मदद करता है। सबक चाहे कितना भी समझ आए, लेकिन मौजूदगी बहुत जरूरी होती है, हाजिरी लाजमी है। अल्लाह हम सब के लिए नमाज आसान करे। आमीन।